اسماء الحسنہ پڑھے ہیں ان میں سے آپ کو سب سے زیادہ اچھا کون سا لگا اور آپ نے اس کو امپلیمنٹ کیا تو کیا چینج فیل کیا، اور اگر امپلیمنٹ نہیں کیا تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ابھی تک نہیں کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت اچھا سبق حاصل کیے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ جی۔ اور کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ جی اس میں حسنہ کے اس کے کلاس کے مطابق بتائیں سوال جواب جی اسماء الحسنہ کے متعلق جو ہے، اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اس کے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے متعلق کہ آپ کو کون سا نام سب سے زیادہ پسند آیا اور کیوں پسند آیا؟ اچھا، اللہ تعالیٰ کی کون سی ایسی صفت ہے جو ان کی رحمانیت کو ظاہر کرتی ہے؟ یا رحمان یا رحیم۔ شاباش، ویری گڈ۔ اچھا، ہم لوگوں نے توکل کے بارے میں پڑھا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت بیان کرتی ہے؟ کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا دیتے ہیں اور اس کے اوپر مکمل توکل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا کون سا ایسا نام ہے جو ہمیں توکل کرنے کی تلقین کرتا ہے؟ الوکیل۔ جی شاباش۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی کون سی ایسی صفت ہے جو اس دنیا اور آخرت اور ان دونوں دنیاؤں کی ہر چیز کو مکمل احاطہ ملے ہوئے، یعنی مکمل کنٹرول کرتے ہیں، وہی ہیں اس دنیا اور آخرت کے تمام کارخانے کو، سسٹمز کو چلانے والے؟ تو وہ کون سا نام ہے جو ان اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے؟ کوئی نہیں بتا رہا تو میں بتا دوں۔ جی پلیز۔ المالک۔ جزاک اللہ خیر، شاباش۔ اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ الرحمن الرحیم آپ نے جواب دیا تھا، تو ان کی ایسی کون سی صفت آپ نے اپنے اندر پیدا کی کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں؟ الرحمن الرحیم کے متعلق آپ اپنی زندگی میں کیا چینج لائے ہیں؟ میں زیادہ کثرت سے یہ پڑھتی رہتی ہوں، میں عصر اور مغرب کے درمیان، اور میرے کو اللہ تعالیٰ واقع میں بہت رحمان رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پہ۔ میں یہ اپنے دل میں مضبوط سے ٹھان لی، یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے بلکہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ اور جب آپ ایک نام کا ورد کرتے ہیں تو اس نام کی خصوصیات بھی آپ میں آ جاتی ہے، اور آپ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ اس ہستی کا نام جب لیتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، تو یہ اٹ سیلف جو ہے ایک بہت برکتوں والی بات ہے، اور زندگی میں بھی اس کی برکتیں محسوس ہوتی ہیں۔ جی استاذہ، جی بے شک، الرحمن الرحیم، جی جی بہت اچھا نام ہے اور فضیلت ہے، اور میں بہت مطمئن اپنے آپ کو، بہت ایک پیشنٹ کو گلوکوز لگائے تو جیسا رہتے نا، تو ویسا میں اپنے آپ محسوس کرتی ہوں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ جڑ جائیں اور ان کی صفات کو اپنا لیں۔ اور کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے اسماء الحسنہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں؟ کسی نے اس پہ غور کیا، یا آپ لوگوں نے جیسے صحابیات کے بارے میں پڑھا ہے کہ ان کا ایمان کا لیول بہت مضبوط تھا، تو یہ کیا وجہ تھی کہ ان کا مضبوط تھا؟ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ
पावर हाउस है। जो अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाता है उसका ईमान का जो लेवल है वो उसी तरह से बढ़ जाता है। हम दो किस्म के ईमान है हमारे, एक जिससे हम पैदा हुए, जिसके साथ अहद अलस्त वो हमारे दिलों में डाल दिया था, और एक वो ईमान है जिसको ताज़ा करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप अल्लाह ताला के नामों के साथ जुड़ जाते हैं तो वो ईमान आपका लेवल खुद ब खुद बढ़ता जाता है। तो जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उस पर गौर ज़रूर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि उसको अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें। बहुत साबिर थे ये लोग, जो भी हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं, बहुत साबिर और बहुत नेक थे और बहुत सदका देने वाले थे। बहुत हम कुछ सीखे। अल्लाह ताला आपको उसका अजर जरूर मिलेगा। हमको ये डिटेल नहीं मालूम थे सब बीवियां के कैसे कैसे उनकी जिंदगी गुजरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हमको आपसे बहुत सी चीजें सबकी मालूमात हुई। हजरत मैमुना, हजरत जैनब, हजरत उम्मे सलमा, हजरत आयशा, जी हजरत खदीजा, जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल है हजरत सुबह सौदा। आप, जी बिल्कुल, मेरे ख्याल है सुबह अगर आप शुरू कर दें तो बेहतर हो जाएगा। चलिए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियों के बारे में पढ़ा, जो 11 सहाबियात के बारे में पढ़ा। उससे रिलेटेड एक छोटा सा क्विज है जो मैं आपसे थोड़े से सवाल करूंगी। ये जरूरी नहीं है कि हर एक को इसका आंसर आए। अगर आपको नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, जो जवाब देना चाहता है वो दे। और बड़ी बात ये कि आप लोगों का आना, उसको अटेंड करना, उसको समझना, ये अल्लाह ताला के यहाँ ये चीज ज्यादा मकबूल है। तो चलें आपसे थोड़े से सवाल कर लेती हूँ। अच्छा मुझे बताएं कि वो कौन सी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी कि जिन पर झूठी तोहमत लगाई गई थी, उनका नाम क्या था? हजरत आयशा हजरत आयशा रजी अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा अब आपने प्लीज जवाब दे दिया, अब आप दोबारा मत दीजिएगा। अब मैं चाहती हूँ कोई नया बंदा दे। अच्छा आप सल्लम आप सल्लम की आपके एक मुंह बोले बेटे थे, हजरत जैद बिन हारिस। उनकी जो वाइफ थी उनको फिर उन दोनों के बीच में डिवोर्स हो गई थी। तो फिर अल्लाह ताला ने इस रस्म को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि अब आप की बीवी से शादी कर लें। तो वो कौन थी? जैनब रजी अल्लाह ताला। ज़ैनब बिन्त जहश। माशाल्लाह, जैनब बिन्ते जहाश, जज़ाकल्लाह। हाँ माशाल्लाह, दो लोगों ने जवाब दिया। अच्छा अब हम और लोगों को, आप जिन्होंने जवाब दे दिया प्लीज वो अपने माइक्स को म्यूट कर दें। अच्छा अब मैं चाहती हूँ अब नया बंदा जवाब दे। अच्छा आप सल्लम की वो कौन सी बीवी थी जो कि पहले यहूदी थी और बाद में उन्होंने ईमान कबूल कर लिया? मानो अगर आप देना चाहें। किसी को याद है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी ऐसी बीवी थी जो पहले यहूदी थी और बाद में उन्होंने ईमान कबूल कर लिया, और उनको बाकी अजवाज कुछ अजवाज ऐसी थी जो उन्हें यहूदी होने का वो भी देती थी? किसी को याद है? फातिमा आप बता दें। हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला। हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा अब ये बताइए कि अबू सुफियान जो थे वो उम्मे हबीबा के वालिद थे, वो किस वजह से मशहूर थे? मानो अगर आप जवाब देना चाहें। ज्यादा हदीस उनके से रावी है ना। नहीं नहीं नहीं, अबू सुफियान। नहीं याद आ रहा किसी को? नहीं अच्छा अबू सुफियान इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था। हाँ ये तो मालूम है जी। जी जी। अच्छा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी कौन थी, और आप जो कि आप सल्लम की बीवी थी, उनका नाम बताएं। हफ्सा रजी अल्लाह ताला। हफ्सा, जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह। अच्छा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा किसकी बेटी थी? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। अच्छा ये बताएं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बीवी का क्या नाम था?
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں، آخری بیوی حضرت میمونہ. مریم یا ریحانہ؟ حضرت میمونہ. ماریا. نہیں، حضرت میمونہ. شاباش سمن. اچھا اچھا، اب مجھے کوئی بتا سکے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی اور ان کا مقصد کیا تھا؟ یہ قوم کو بتلانا تھا نا، وہ سب بیواؤں کو کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے. جی بالکل، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اور اس کے علاوہ امت کو بتانے کے لیے، آگے امت کو بتانے کے لیے سب سے کرنا بلکہ تو عمر کو رہنے دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم عمر کی بھی لڑکی کو کرے اور زیادہ عمر کی بھی اس کی کرے، بیوہ کو بھی کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جی جی بالکل وہ سپورٹ کرنا چاہتے تھے اور اسلام کی نالج اسپریڈ کرنا چاہتے تھے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. یہ کون بول رہی ہیں؟ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر سمل. اچھا، اب مجھے بتائیں کہ اچھا، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ غلط رسموں کو بھی ختم کرنا، قبائل کے درمیان محبت کو بھی پیدا کرنا، پھر دین کا علم امت تک پہنچانے کے لیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی ایسی تھی جن کو یاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اکثر یاد کیا کرتے تھے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شاباش، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اچھا، اب ایک آخری سوال کرتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بیوی نے اپنی زندگی کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے کا جو دور تھا وہ مشکل ترین گزارا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے کا دور ان کا بڑا مشکل ترین تھا. ہمارے ہاں اس نام کی ایک خاتون اس گروپ میں بھی ہے. حضرت عائشہ. نہیں، ایک خاتون ہے ہماری اس گروپ میں، ام سلمہ. بالکل بالکل، ٹھیک ہے. اچھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آخری سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی تھی جو سب سے زیادہ نالجبل تھی؟ حضرت عائشہ. حضرت عائشہ. شاباش، جزاک اللہ خیر. چلیں جی، ہمارا بس یہی تھا آج کا کوئز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سب کو آتا تھا، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی جان کر. چلیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کرے. اور انشاءاللہ رمضان میں ہماری کوئی کلاس نہیں ہوگی، اور پھر عید کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ہم کنٹینیو کریں گے اپنی کلاسز کو. آپ کو انفارم کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. یہ معاملات اور میں اضافہ ہوا، سب بھول رہے تھے تو اس کو تازہ ہوگا پھر. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.